اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی باضابطہ نسل کشی کر رہا ہے۔ اس ظلم میں وہ بھی شامل ہیں جو اسرائیلی جارحیت پر خاموش ہیں۔ اسرائیلی خون ریزی فوری بند کی جائے، صرف مذمتیں کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کیا معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانیت خاموش رہ سکتی ہے؟ فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ معصوم فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل پر کام کیا جائے اور 1967 سے پہلے کے بارڈر کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین کو لازمی طور پر اقوام متحدہ کی فوری مکمل رکنیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ چند ہی روز میں اسرائیلی بمباری نے لبنان میں بھی 500 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پر اسرائیل سے عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی ایک صدی سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں غیر مقامی افراد کو آباد کر رہا ہے۔ بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جعلی بھارتی شناخت کو مسترد کر رہے ہیں۔ خطے میں بحالی امن کے لیے بھارت کو 5 اگست کے اقدامات واپس لینا ہوں گے اور پرامن حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اکثر لائن آف کنٹرول پار کر کے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ افغانستان میں ہیں۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ اور فتنہ خوارج امن کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنہ خوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کا بڑھتا رجحان دنیا کے لیے ایک بڑھتی پریشانی ہے، جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد پر حملے اور مسلمانوں کے بارے میں منفی رائے کا قائم کیا جانا شامل ہے۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے تعصب برتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اسلاموفوبیا کا سب سے خطرناک رجحان بھارت میں ہندو بالادستی کا ایجنڈا ہے، جہاں 200 ملین مسلمانوں کی شناخت اور مسلم ورثے کو ختم کرنے کی جارحانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں۔ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں $30 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا۔ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ معاشی اشاریے بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ بحرانی صورتحال میں معیشت سنبھالی، آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی، IT، قابل تجدید توانائی، معدنیات کے شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوکرین جنگ پر بھی اظہار تشویش، کہا یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعظم نیو یارک سے لندن روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے۔ سب کو پاکستان روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو، آرمی چیف نے کہا کہ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے اقتصادی بحران میں مدد پر چین، سعودی عرب اور UAE کے کردار کو سراہا۔ کاروباری برادری نے مثبت معاشی اشاریوں کے حصول میں SIFC کے کردار پر اظہار اعتماد کیا۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس IT پارک کا بھی افتتاح کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ IT پارک کا مقصد ملک میں IT انڈسٹری کی ترقی کو مزید فروغ دینا ہے۔
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں کا بائیکاٹ۔ نتن یاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی پاکستانی وفد اور دیگر ممالک کے سفارتکار احتجاجاً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ نتن یاہو نے خطاب میں غزہ اور لبنان میں جارحیت کو اسرائیل کی بقا کی جنگ قرار دیا۔ حماس حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ نہ روکنے کا اعلان کیا۔ ایران کو بھی دھمکی دی کہ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہماری رسائی نہ ہو، کسی قیمت پر بھی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اسرائیل سعودی عرب تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی کہا۔ اسرائیلی طیاروں کا لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بڑا حملہ، ایک ساتھ 10 میزائل داغے۔ حزب اللہ کے بیروت سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 6 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، 2 افراد شہید، 70 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ حزب اللہ ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ محفوظ ہیں۔ حملے کے بعد اسرائیلی شہر تل ابیب میں حملوں کا الرٹ جاری، فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ، شیلٹرز کھول دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے بیروت حملے کو بڑا خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ مختصر کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے نہیں بتایا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی بھی درخواست، حکم امتناع مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج عازب خانزادہ کے ساتھ میں خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے جب بھی مذاکرات ہوں گے سیاسی برادری کے ساتھ ہوں گے، ویسے مذاکرات کا امکان نظر نہیں آتا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح ہدایات تھیں مگر الیکشن کمیشن نے اب تک عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے 8 میٹنگز کی جو بدنیتی پر مبنی تھیں۔ سپریم کورٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو وضاحتی آرڈر جاری کر دے تاکہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو درست نہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام جرگہ میں انٹرویو، کہا حکومت قانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر مولانا کو حکومت میں شمولیت کا مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اقدام سیاسی طور پر ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا تفصیلی پروگرام دیکھیے ہفتے کی رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، آئینی ترامیم پر بات چیت، آئینی عدالت کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جے یو آئی کو اپنی ترامیم لانے کی تجویز۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیر حسین بخاری، شیری رحمان، نوید قمر اور مرتضی وہاب شامل۔ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے مددگار ہے۔ جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमायाकारी के इक़दामात और टैक्स बेस की वसअत, कारोबार में सहूलत और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। कहा कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में माशी अशारियों में बेहतरी आई। फैच और मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हुआ है। वफ़द की SMEs की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। वज़ीर आज़म से इराक़ और नेपाल के वज़ीर आज़म की मुलाकातें मजबूत ताल्लुकात को खुशाइंद करार दिया। IMF मुआहदे के चंद निकात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म IMF पैकेज पर ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज लिया नहीं दिया है। कहा खैबर पख्तूनख्वा के 650 अरब कर्ज को 3000 अरब रुपए बताया जा रहा है। सिंध और पंजाब का कर्ज क्यों नहीं बताया जा रहा। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइंद करार दिया है। वज़ारत ख़जाना ने मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-57 फैसलाबाद पर नून लीगी उम्मीदवार की वोटों की दोबारा गिनती की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरखास्त वक्त पर नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा पहले रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि उसे दोबारा गिनती की कोई दरखास्त नहीं मिली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने के बाद RO ने दरखास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। जिस RO ने लिख कर दिया कि ये दरखास्त नहीं आई, वो अब दरखास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है। ये दरखास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासुर मिल सकता है कि RO नवाजे जाने पर अपनी पहली बात से मुकर गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाकिस्तान में जराइम की सरखोबी के लिए ये मनसूबा अहम संग मील होगा। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि इसे आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। अमरीकी वफ़द का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL का पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। डेरा इस्माइल खान से सवात तक दहशत गर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। सूबाई हुकूमत की इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि धरना कहाँ देना है, जलसा कहाँ करना है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि BRT में करप्शन पर रिपोर्ट आ गई। सूबाई हुकूमत इस पर क्या जवाब देगी। गवर्नर सूबे में अमन अमान से मुतालिक बयानबाजी के बजाय वफाक को समझाएं। क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। वफाक को कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतेलों जैसा सलूक न करें। गैर मुल्की सफ़ीरों से मुताल्लिक़ वफाक ने सूबाई हुकूमत को नहीं बताया था। वफाकी हुकूमत कोताही छुपाने के लिए बयानबाजी से काम ले रही है।
شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں افغان خارجی دہشت گرد جلال ولد نعمت اللہ بھی شامل۔ ہلاک دہشت گرد جلال سے افغان شناختی کارڈ برآمد ہوا۔ دوسرے ہلاک خارجی سیف اللہ ولد دین فراز کا تعلق فتنہ خوارج کے گل بہادر گروپ سے ہے۔ خارجی سیف اللہ سے برآمد ہونے والا افغان عبوری حکومت کا جاری کردہ اسلحہ رکھنے کا اجازت نامہ ظاہر کرتا ہے کہ سیف اللہ ولد دین فراز کو افغانستان میں ہتھیار سمیت مکمل آزادی حاصل تھی۔ میرپور خاص میں توہین مذہب کے الزام میں قتل کیے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا مقدمہ درج۔ قتل انسداد دہشت گردی کی شقیں شامل۔ مقدمے میں ایس ایچ او اہلکاروں سمیت 15 افراد شامل۔ سابق ڈی آئی جی جاوید جسکانی، سابق ایس ایس پی میرپور خاص اسد چودھری اور سابق ایس ایس پی عمرکوٹ آصف رضا بلوچ بھی نامزد۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے کہا کہ کوئی کتنا بااثر یا اعلیٰ افسر کیوں نہ ہو، آئین اور قانون کا احترام لازم ہے۔ قانون کی روٹ اور شہریوں کے تحفظ کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جتنے کیسز بنے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس بے بنیاد ہیں۔ باقی کیسز میں رہائی مل چکی ہے۔ بشرا بی بی کو فقط اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ایسی حکومت جس نے صرف 16 نشستیں جیتی ہوں وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہ اس وقت آرٹیکل 63A کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اس وقت آئینی بحران پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم پوری آئینی ترمیم مسترد کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی صوبے پر مسلط ہے، اس کی جونیئر پارٹنر ایم کیو ایم کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ حکومت سندھ کی انسداد منشیات مہم جاری ہے۔ انسداد منشیات سے متعلق سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز کے لیے محکمہ صحت سے مدد لینے کا فیصلہ۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، حبس ختم۔ اسلام آباد میں بارش کے دوران طوفان سے درخت اکھڑ گیا۔ فیصل آباد میں موسلا دھار بارش کے بعد مختلف سڑکوں پر پانی جمع، نکاسی آب کا کام جاری۔ سیالکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 40 سالہ شخص جاں بحق۔ ناروال میں آسمانی بجلی سے بچہ زخمی، اسپتال منتقل۔ آزاد کشمیر کے علاقے ضلع باغ، بھمبر اور سماہنی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ ملکنڈ اور گردونوا میں بارش سے خنکی کے احساس میں اضافہ۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول، جیو اور کراچی آرٹس کونسل کے اشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھیٹر پلے وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ پیش کیا گیا۔ 35 روز جاری رہنے والے فیسٹیول میں 450 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکورز اور لائنز کے درمیان ایلیمنیٹر 2 فیصل آباد میں ہونے والی بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ مارکورز کی ٹیم لیگ ٹیبل پر بہتر پوزیشن کی بنیاد پر فائنل میں پہنچ گئی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو پینتھرز اور مارکورز کے درمیان جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان۔ نیو یارک میں وزراء کے ایک اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اپنا دفاع کرنے سے لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں بنتا۔ لاہور قلندرز کے سی او او سمین رانا کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کا اگلا ایڈیشن آئی پی ایل سے متصادم ہوگا۔ یہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ غیر ملکی پلیئرز لمبے عرصے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں سمین رانا نے کہا کہ قربانیاں دے کر پی ایس ایل پاکستان لائے ہیں۔ اب اگلے ایڈیشن کا پلے آف مرحلہ بیرون ملک لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے یہ بتایا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس فیصلے کی حمایت کریں گے۔
اداکار اور کامیڈین نسیم وکی کی نظر میں تابش ہاشمی کا مستقبل کیا ہے؟ نسیم وکی کا استاد کون ہے اور نسیم وکی کامیڈی کی دنیا کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں نسیم وکی کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ اور مدھر آواز، گیت یادگار، مقبولیت آج بھی برقرار، لتا منگیشکر کو سالگرہ پر مداحوں نے بہت یاد کیا۔